لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، بھائیو، بزرگوں، دوستو، غالباً 6-7 ماہ کے بعد آج ہم لوگ پھر مجلس کی شکل میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اس مجلس کا مقصد اپنے اپنے دلوں کی، ظاہر کی، باطن کی اصلاح کی فکر کرنا ہے۔ اسی مقصد کے تحت میں ہفتے میں ایک بار ہم یہاں پر جڑتے ہیں تاکہ ہم اپنے دلوں پر بھی غور کریں، ظاہر پر بھی غور کریں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، کیا عیب ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی اصلاح کی فکر کریں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ یہاں پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو بنائے، بگاڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے بھیجا گیا۔ اور سنوارنے کے لیے اس لیے بھیجا گیا کہ انسان کے اندر ٹیڑھ رکھا گیا ہے، عیب رکھا گیا ہے، اس کے نفس کے اندر ظلمانی تقاضے رکھے ہوئے ہیں، نفسانی خواہشات رکھی ہوئی ہیں۔ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہ کریں تو پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ اس لیے کہ کام کا اسی وقت میں ہو سکتا ہے جبکہ وہ کام کرے جس کے لیے اللہ نے دنیا میں اس کو بھیجا ہے۔ باقی کھانے کا کام، پینے کا کام، سونے کا کام، ادھر ادھر دوڑنے کا کام، کمانے کا کام، جمانے کا کام، یہ تو ہوتا رہے گا، لیکن انسان جس مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا گیا وہ کام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح ترین الفاظ کے اندر فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان ان دونوں کو صرف میری بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان بندہ بن جائے، اللہ کا غلام بن جائے، اس کے اندر سے بڑائی نکل جائے۔ اگر دنیا میں رہ کر انسان بڑائی میں مبتلا رہا تو ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کا غلام کہاں رہے گا۔
اسی طرح اگر خواہشات کی پیروی کرتا رہا تو وہ اللہ کا غلام ہونے کے بجائے خواہشات کا غلام بن جائے گا، اللہ کا غلام بننے کے بجائے نفس کا غلام بن جائے گا۔ اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کا غلام بن کے رہے۔ اس مقصد سے اللہ نے انسان کو وجود بخشا اور اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس کے اندر اس کے کھانے، وہ پینے اور رہنے، وہ سہنے کی ضروریات پیدا فرمائی، اس کی سہولت کا سامان پیدا فرمایا، اور پھر انسان کو اس کے اندر لا کے رکھا۔ اب یہاں تم کھاؤ اور پیو اور آرام کرو، لیکن اس کے ساتھ یہ کبھی نہ بھولنا کہ تم یہاں پر رہ کر میرے غلام بننا ہے۔ اب غلامی کے اسباب اختیار کر کے بندہ اللہ کا غلام بن جاتا ہے، واقعتاً غلام بن جاتا ہے، تو پھر اللہ کا وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پہلے تو اس کو غلام بننا ہے، غلام جب بن جاتا ہے اللہ کہتے ہیں اب یہ میرا غلام نہیں، میرا دوست ہو گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے، فرمایا والذین اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر مر مٹتے ہیں۔ یہ میں نے قصداً ترجمہ کیا ہے، آمنو کا ترجمہ۔ جو ایمان لاتا ہے وہ دراصل اللہ کا عاشق بن جاتا ہے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اللہ پر مر مٹتا ہے، وہ اپنی خواہش پر نہیں چلتا، وہ اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے نہیں جیتا، بلکہ اس کا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن میں موجود ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے، یعنی اقرار کیجئے، کہنے کا مطلب یہاں اقرار کیجئے، دل سے بھی کہیے، زبان سے بھی کہیے۔ کیا کہیے؟ ان صلاتی ونسکی، میری نماز، میری قربانی یا میرا حج، ومحیای ومماتی، اور میرا جینا اور مرنا، یہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے۔ عجیب جملہ ہے، محیای ومماتی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ جیتا ہوں تو اللہ کے لیے۔ جب آدمی جیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کھانا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، سوتا ہے اور ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ لیکن یہ ساری ضروریات جو جینے کا سامان ہے، یہ سب کا سب بھی وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں کرتا۔ کھاتا ہے تو اللہ کے لیے، پیتا ہے تو اللہ کے لیے، سوتا ہے تو اللہ کے لیے، جاگتا ہے تو اللہ کے لیے، تجارت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، شادی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ ایک جگہ پر رہتے تھے اور دوسری تھوڑے سے فاصلے پر ایک بستی تھی۔ اس بستی اور ان کی بستی کے درمیان میں ایک بہت بڑی نہر چلتی تھی۔ یہ بزرگ اس علاقے میں رہتے تھے، اس نہر کے اس پار جو دوسری بستی تھی وہاں پر ایک اور بزرگ رہتے تھے۔ ایک بار کسی ذریعے سے ان کو معلوم ہوا کہ اس علاقے میں رہنے والے بزرگ کئی دن سے فاقے میں ہیں، کھانا نہیں کھائے۔ یہ زمانہ وہ تھا جبکہ بہت زیادہ بارشیں ہو رہی تھی، سیلاب جیسا سمندر کے اندر سما لگ رہا تھا، اور یہ بزرگ جو ادھر رہتے تھے وہ پیروں سے معذور تھے، چلنے اور پھرنے کی سکت ان میں نہ تھی۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ بازو علاقے کے بزرگ کئی دن سے فاقے میں ہیں تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو فلاں جگہ پر ایک بزرگ رہتے ہیں،
اور وہ کئی دن سے فاقے میں ہے، ان کے لیے تھوڑا سا کھانا بنا دو۔ کھانا تیار ہو گیا۔ کھانا تیار کر کے بیوی نے کہا کھانا تیار ہے، توشہ تیار ہے۔ انہوں نے کہا اب یہ کون لے کے جائے گا، یہاں تو کوئی اور ہے ہی نہیں اور میں جانے سے معذور۔ تم ایسا کرو کہ تم خود جا کر ان بزرگ کو ذرا پہنچا کے آ جاؤ، ان کو سلام کہہ دینا اور کہنا کہ ہم نے کھانا بھیجا ہے، وہ کھا لیں گے، اپنا توشہ لے کے آ جاؤ۔ بیوی نے کہا کہ اس وقت تو ایسی حالت ہے کہ نہر میں کشتیاں نہیں چل رہی ہیں، سیلاب آیا ہوا ہے، پانی بہت زیادہ ہے، اس لیے وہاں جانے کے لیے راستہ موجود نہیں، کیسے جاؤں؟ ان بزرگ نے کہا کہ جب تم وہاں نہر کے کنارے پہنچو تو اللہ سے یوں دعا کرنا میرے واسطے سے، اے اللہ میرے شوہر کے واسطے سے دعا کرتی ہوں جنہوں نے کبھی بھی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کی۔ بیوی خود موجود ہے، بیوی کو کہا جا رہا ہے کہ یوں کہنا کہ میں اپنے شوہر کے واسطے سے دعا کرتی ہوں کہ جنہوں نے کبھی بھی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کی۔ خیر اسے سمجھ میں تو نہیں آیا، لیکن اس نے کہا چلو اب تو پہنچانا ہے۔ پہنچانے کے لیے پہنچ گئی اور نہر پر کھڑے ہو کر اس نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اللہ میرے شوہر کے واسطے سے دعا کرتی ہوں جنہوں نے کبھی بھی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کی، آپ ان کے واسطے سے دعا قبول کرتے ہوئے مجھ کو راستہ عطا فرما دیجیے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ جو ہے راستہ بن گیا نہر میں اور وہ ادھر پار اتر گئی۔ جانے کے بعد وہ بزرگ کے گھر گئی اور ان کو کھانا پہنچایا، انہوں نے لے کر کھانا کھا لیا، توشہ واپس کیا۔ بیوی نے کہا جب میں آئی تھی تو میرے شوہر نے یوں کہا تھا کہ یہ کہہ کر جانا، اب میں واپس جاؤں گی تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میرے واسطے سے دعا کر دینا اللہ سے، اے اللہ ان کے واسطے سے دعا کرتی ہوں مجھے راستہ عطا فرما جنہوں نے کبھی کھانا نہیں کھایا، کھانا کہ ابھی کھانا کھایا تھا۔ خیر وہ آئی اور دعا کی تو دعا قبول ہو گئی، راستہ مل گیا اور چلی آئی۔ آنے کے بعد اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور کہا کہ انہوں نے سلام کہا ہے، میں نے کھانا پہنچا دیا ہے، انہوں نے کھانا کھا لیا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات سمجھ سے میرے بالا تر ہے۔ انہوں نے کہا کیا سمجھ سے بالا تر ہے؟ کہا کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تم نے یوں کہا کہ جو ہے کبھی جو اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کی، اگر تم نے میرے سے ملاقات نہیں کی تو یہ بچے کس کے ہیں؟ پھر یہ تو میرے اوپر بہت بڑا الزام ہے۔ اور پھر انہوں نے میرے ہی سامنے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد یوں کہتے ہیں کہ اللہ سے یوں دعا کرنا میرے واسطے سے کہ اللہ اس کے واسطے سے مجھ کو راستہ عطا فرما جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا، میرے ہی سامنے کھانا کھایا۔ اور جھوٹ، ایک طرف تم نے جھوٹ کہا، ایک طرف انہوں نے جھوٹ کہا۔ مجھے اشکال تو اس پر کچھ نہیں ہے، اشکال اس پر ہے کہ تم جھوٹوں کی بات اللہ مان کیوں رہا ہے؟ تمہاری بات مان کر مجھ کو راستہ کیوں دے رہا ہے؟ یہ میری سمجھ سے بالا تر۔ انہوں نے بیوی کو بٹھایا اور پھر اس کے بعد میں سمجھایا کہ دیکھو میں نے بھی جھوٹ نہیں کہا، انہوں نے بھی جھوٹ نہیں کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک ملاپ اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے تو اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ملتا ہے، اور ایک آدمی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ملتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے دونوں میں۔ ایک آدمی کھانا کھاتا ہے اپنے نفس کے تقاضے کے لیے کھاتا ہے، اور ایک آدمی وہی کھانا کھاتا ہے
لیکن دل میں نیت کرتا ہے اللہ کا حکم ہے کھانا کھانے کا، تاکہ میں کھانا کھا کر نماز پڑھنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کروں، دین کی خدمت کرنے کی قوت اپنے اندر پیدا کروں، اور مخلوق کی خدمت کرنے کی طاقت و قدرت اپنے اندر پیدا کروں، اس مقصد کے لیے وہ کھانا کھاتا ہے۔ اس کے کھانے اور اس کے کھانے میں، اس کے بیوی سے ملنے اور اس کے بیوی کے ملنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس کا ملنا اللہ کے لیے ہے، اس کا ملنا نفس کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے جو کہا ملاقات نہیں کی، اس کا مطلب یہ اپنے نفس کے لیے ملاقات نہیں کی۔ انہوں نے جو کہا کہ کھانا نہیں کھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے کھانا نہیں کھایا، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کھایا۔ یہ واقعہ ہم سب لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ ہم جو کام بھی کریں تو اس کے اندر اللہ کی مرضی کو تلاشیں۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ میں نے کہا نا، جینے میں یہ سب ہوتا ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ سب کرو، منع تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ جب اللہ کو راضی کرنے کھانا پینا سب ہے تو ظاہر بات ہے نماز روزہ تو بدرجہ اولا، اس میں تو یہ نیت اور زیادہ اچھے طور پر ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور اس میں ایک بات یہ کہی گئی، مرنا بھی اللہ کے لیے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مرنا تو اپنے اختیار میں تو ہے ہی نہیں۔ جب مرنا اپنے اختیار میں نہیں تو کیا مطلب ہے اس کا کہ میں اللہ کے لیے مروں گا؟ اللہ کے لیے مرنے کا مطلب یہ ہے اس بات کی کوشش کرے کہ دین کی خدمت کرتے ہوئے موت آ جائے، جہاد کرتے ہوئے موت آ جائے۔ جہاد میں جا کے مرے گا تو یہ اللہ کے لیے مرنا نہیں ہے، بے شک اللہ کے لیے مرنے کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اسی طریقے پر ایک آدمی اپنی زندگی کو کھپا دیتا ہے دین کے لیے، وقف کر دیتا ہے دین کے لیے، اور اسی کے لیے خدمت کرتے 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 وہ مر جاتا ہے، تو یہ مرنا بھی اللہ کے لیے مرنا ہے۔ تو جو اللہ کے لیے مرتا ہو، اللہ کے لیے جیتا ہو، اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہو، اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہو، اللہ کہتے ہیں ایسا بندہ مجھ کو مطلوب ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم جس کو عرض کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت یعنی اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو اللہ کا غلام ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے لیے جیتا ہے، اللہ ہی کے لیے مرتا ہے۔ اور میں نے کہا جب بندہ واقعی بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا غلام بن جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں اب میں اسے غلامی سے اوپر اٹھا کر دوستوں میں شامل کر لیتا ہوں۔ دوست کی کیٹیگری الگ ہوتی ہے، غلام کی کیٹیگری الگ ہوتی ہے۔ غلام تو اپنا نوکر ہے، غلام تو اپنا خرید کیا ہوا آدمی ہے، لیکن جب وہ اطاعت میں فرما برداری میں آگے بڑھتا ہے تو آقا اسے کہتا ہے اب میں تجھے غلام نہیں سمجھتا، میرے دوست کی طرح ہے۔ اللہ بھی اسی طریقے پر اس کی غلامی پر اسے یہ تمغہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور اسی دوستی کا نام ولایت۔ ولایت جو کہتے ہیں یہی تو ہے، وہ لوگ پتہ نہیں ولایت کس چیز کو سمجھتے ہیں۔ ولایت اسی کا نام ہے، بندہ بندگی کرے، بندہ غلامی کرے، اور اس میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ اللہ کہے کہ اب میں اس کے سر کے اوپر ولایت کا تاج رکھتا ہوں۔ اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ یہ ہے وہ مقام جس کو پانے کے لیے، جس کو دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کو وجود بخشا ہے۔ اب اس کو پانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے لیے پاپڑ بیلنا چاہیے، اس کے لیے اپنی طاقت اور اپنی فہم، اپنی بصیرت اور اپنا جو ہے اپنی محنت، یہ سب کچھ لگا دینا چاہیے۔ جب آدمی ان سب چیزوں کو لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ یہ تمہیدی گفتگو اس لیے عرض کی کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہم مقصد کے تحت میں کام کریں۔ اس لیے کہ اگر مقصد ہی واضح نہ ہو کہ ہم کیا کرنے آ رہے ہیں،
تو آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، سنتے رہیں گے اور پھر جاتے رہیں گے، لیکن نتیجہ کبھی مرتب نہیں ہوگا۔ نتیجے کے ترتب کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر ایک ٹارگٹ ہو، ایک گول ہو، مجھے اس گول تک پہنچنا ہے، اس ٹارگٹ کو پانا ہے، اس مقصد کو اور ہدف کو میں پہنچنا ہے۔ جب آدمی ایک ٹارگٹ رکھتا ہے اور اس کی طرف چلنا شروع کرتا ہے اور وہاں پہنچتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس ٹارگٹ کچھ نہیں، باہر نکلا، چل رہا ہے، کبھی اس گلی میں گھس رہا ہے، کبھی اس گلی میں گھس رہا ہے، کبھی کسی بڑی سڑک پہ آ جا رہا ہے، کبھی شاہراہ اعظم پہ چلا جا رہا ہے اور ادھر ادھر ٹکریں مارتا پھر رہا ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ جناب کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا دیکھ رہا ہوں چلتے چلتے کوئی منزل مل جائے گی کیا، یعنی منزل متعین نہیں ہے، بغیر منزل کا تعین کرے چلنا شروع کر دیا ہے۔ کیسا بے وقوف، اس سے تو زندگی بھر چلتا رہے گا، منزل نہیں ملے گی آدمی۔ اس لیے پہلے منزل کا تعین کرنا چاہیے، ہماری منزل وہ ہے، ہمیں وہاں پہنچنا ہے، ہمارا وہ گول ہے۔ اب پھر اس کے بعد چلنا شروع کیجئے، اور چلنے کے لیے جو اس کا راستہ ہے اس راستے پہ چلیے۔ آپ کو یہاں سے دلی جانا ہے، منزل آپ کی دلی، اب دلی کی منزل کو جانے کے لیے جو راستہ متعین ہے اس راستے پہ چلنا چاہیے، اور اس میں بھی یہ کوشش ہونی چاہیے راستہ پرامن ہو، وہاں ڈاکو چور راستے میں نہ ہو جو مجھ کو لوٹ لے، اور اسی طرح راستہ آسان سے آسان ہو، قریب سے قریب تر ہو۔ ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ بھئی میں دلی جانا ہے تو دلی کو کون سے راستے سے جاؤں؟ جو سیف راستہ ہو اور قریب ترین راستہ ہو، آسان راستہ ہو، اس راستے سے گزر کر میں جلدی سے جلدی اپنی منزل کو پہنچ جاؤں۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ڈینجرس راستے پہ گزروں، خطرناک راستے پہ چلوں، یا بہت دور کے راستے پر ادھر سے ادھر سے ٹکریں کھاتا ہوا پہنچ جاؤں، کوئی یہ آدمی نہیں چاہتا۔ اسی طریقے پر ہماری منزل متعین ہے، وہ کیا منزل ہے؟ ابدیت کے مقام کو پانا، ابدیت کے مقام کو پانا، یہ ہماری منزل ہے۔ ہاں، اس منزل پر جب آپ پہنچیں گے نا، ولایت کا تاج وہاں پہنایا جائے گا۔ آپ پہلے یہ نہ سوچ لیں کہ مجھے ولایت کا درجہ پانا ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ آدمی کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ مجھے ولی بننے کے لیے کام کرنا ہے، نہیں، آپ کو غلام بننے کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر کوئی غلام ہو کسی کا اور وہ یہ آرزو کرنے لگے کہ میں جو ہے ہمارے آقا صاحب کا دوست بن جاؤں، اگر یہ پتہ چل جائے گا نا اس آقا کو تو ذرا ناراض بھی ہو سکتا ہے، ارے یہ کیا میرا دوست بنے گا، یہ تو میرا غلام ہے، اور غلام ہو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دوست بنے گا، اسے پسند نہیں آئے گی یہ بات۔ ہاں، وہ کہے گا بس میں تو غلام ہوں جی آپ کا، میں تو غلامی کرنا چاہتا ہوں۔ اب غلامی میں ایسا جٹ گیا، غلامی ایسی کر کے دکھایا کہ آقا کو خود یہ دل کہنے لگا کہ اس کو تو مجھے اپنا دوست بنا لینا چاہیے۔ اسی طریقے پر ہماری منزل ہے ابدیت، لیکن جب ابدیت کے مقام کو یوں پہنچ جائیں گے، اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے گی ولایت، اور اللہ تاج ولایت پہنا دیں گے، تو ہماری منزل متعین ہے، وہ ہے ابدیت۔ جیسے کہ قرآن نے کہہ دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب اس منزل کو پانے کے لیے راستہ تلاشنا ہے، اقرب راستہ، سیف راستہ، اس راستے پر چل کر اس منزل کو ہم پا سکتے ہیں۔ یہ سیف راستہ اور اقرب راستہ وہی راستہ ہے جو قرآن و حدیث کے اندر صراط مستقیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، کیا دعا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، یہی وہ راستہ ہے ابدیت تک پہنچانے والا جس کا سوال یہاں پر کیا جا رہا ہے۔
اللہ سے اور ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں اس دعا کو دہرایا جاتا ہے، اے اللہ صراط مستقیم دکھا دیجئے، صحیح راستہ دکھا دیجئے، سیدھا راستہ دکھا دیجئے، جو آپ کو منظور ہے وہ راستہ مجھ کو دکھا دیجئے۔ اور یہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ نے خود ہی آگے فرما دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو انعام پانے والے بندوں کا راستہ، جن بندوں پر اللہ کا انعام نازل ہوا ان کا راستہ۔ وہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ وہ انبیاء اکرام علیہم السلام، وہ صدیقین اور وہ شہداء اور وہ صالحین ہیں۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قرآن میں ایک اور جگہ پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جو ان کے راستے پر چلے گا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، وہ صراط مستقیم ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا، اور وہ ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود لوگ ہیں، ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کے راستے پہ چلیں گے تو بھٹک جائیں گے، یہودیوں کے طریقے پہ چلیں گے تو بھٹک جائیں گے، عیسائیوں کے طریقے پہ چلیں گے تو بھٹک جائیں گے۔ یہ مثالاً ہے، ورنہ تو سب کے سب جو گمراہ لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سب اس کا مصداق ہے۔ تو اب بات معلوم ہو گئی کہ ہماری منزل ابدیت ہے، وہاں ہمیں پہنچنا ہے، یعنی اپنے آپ کو بندہ بنا لینا ہے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کے اندر بندگی پیدا کر لینا ہے، تکبر کو نکالنا، خواہشات کو نکالنا، برائیوں کو نکالنا، جو اللہ کہتے ہیں اس پر چلنا، سارے گناہ سے باز آنا، ساری عبادتیں کرنا، ساری طاعتیں بجا لانا۔ اس میں دو ہی چیزیں ہیں، جو ممنوعات ہیں ان سے بچنا، اور جو مامورات ہیں ان کو پورا کرنا۔ اللہ نے جو حکم دیا اس کو کرتے رہنا، جن سے منع کیا ان سے بچتے رہنا، یہ ہے بندگی۔ اللہ نے کہا یہ کرو، فوراً کرنے لگے۔ اللہ سے یہ نہ پوچھے کہ اے اللہ کیا مصلحت ہے اس کے اندر۔ مصلحت پوچھنے والا یا اپنی عقل کو جتانے والا کبھی خدا کا بندہ نہیں بن سکتا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فجر میں 2 رکعت کیوں ہے، عصر میں 4 کیوں، مغرب میں 3 کیوں، سوال کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سود کو کیوں حرام کر دیا؟ اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، بندے کا کام تو بندگی ہے۔ جو حکم آقا دے دے، سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، ہر صورت کے اندر اس کو کرتے چلے جانا ہے۔ جو یہ پوچھ کر کرنا چاہتا ہے مجھے پہلے ذرا حکمت بتائیے گا پھر میں کروں گا، وہ تو ڈنڈے کھائے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ بھائی ہم حاکم ہیں اور ہم حکیم بھی ہیں، تیری عقل چھوٹی، تیرا مقام چھوٹا، جو ہم حکم دیں اس کو تجھے قبول کرنا چاہیے۔ تو جو بندہ ہوگا وہ اس طریقے پر اللہ کے احکام کو لے کر زندگی گزارے گا، چاہے وہ حکم کسی بھی طرح کا ہو، کسی بھی شعبے کا ہو۔ ہم عام طور پر جب یہ مضمون سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو ذہنوں کے اندر بڑا محدود تصور آتا ہے ابدیت کا۔ نماز پڑھ لیے تو ہم سمجھے کہ ابدیت آ گئی، روزہ رکھ لیا سمجھ گئے کہ ابدیت آ گئی۔ نہیں جناب، یہ 1-2 چیزیں ہیں ابدیت والی، بلکہ بعض لوگ تو نماز بھی ایسا پڑھتے ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ پہلوانی کرنا چاہتے ہیں۔ پڑھ رہے ہیں تو نماز، لیکن نماز میں بھی پہلوانی دکھاتے ہیں، زور زور سے پڑھیں گے، ایسے انداز سے پڑھیں گے جس سے اپنی بڑائی کا اظہار ہونے لگے۔
مسجد میں آئیں گے، مسجد کے اندر بھی بڑائی کا انداز ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ سلوک اور انداز وہ بھی بڑپنے کا انداز ہوگا۔ ابدیت نام کو موجود نہیں، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز کے اندر بھی ابدیت نہیں ہے، تو دیگر چیزوں میں کیا ابدیت آئے گی؟ ذہن کے اندر سوار ہے، میں ایسا ہوں، یہ چھوٹا ہے، یہ میرے سے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میں اتنا بڑا ہوں۔ یہ تصور لے کر جو آدمی زندگی گزارتا ہے وہ ابدیت کے مقام کو کبھی نہیں پا سکتا، حالانکہ اسی مقام کو پانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ صرف نماز روزہ کر لینے کے ساتھ محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہے۔ جہاں بھی اللہ کا کوئی حکم آیا آپ اس کو پورا کرنے کے پابند ہیں، وہاں آپ اس حکم کو پورا کرتے ہیں تو عبد ہیں، اگر اس حکم کو ٹالتے ہیں تو آپ اللہ کی عبدیت سے اپنے آپ کو خارج کرنے والے ہیں۔ تو یہ عبدیت ہماری منزل، اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ انبیاء کے راستے کو، صدیقین کے راستے کو، شہداء کے راستے کو، صالحین کے راستے کو۔ ان کو دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ جس راستے کو بتائے ہوئے ہیں اس راستے پر ہم کو چلنا ہے، اس راستے پر چلنے والے کے لیے اللہ کے ہاں سے ولایت پہنچتی ہے، اس لیے کہ اللہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ بندہ میرا بندہ ہے۔ آج ہم لوگ بہت سارے کام تو کر رہے ہیں، لیکن ابدیت پانے کی جو منزل ہے اس کو پانے کی کوئی کوشش نہیں۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن وہ تصور نہیں، حالانکہ نماز کا بھی وہی مقصد ہے، روزے کا بھی وہی مقصد ہے، ذکر کا بھی وہی مقصد ہے، حج کا بھی وہی مقصد ہے، اور مختلف چیزیں جو بھی کچھ کرتے ہیں سب کا مقصد یہی ہے کہ بندہ بندہ بن جائے۔ اب بندہ بندہ بننے کے بجائے بس ویسے ہی الٹپ کچھ کر لے رہا ہے تو اس کے اندر بندگی آتی ہی نہیں ہے۔ تو بھائیو، اس منزل کو پانے کی کوشش کرنا ہے، اس کے لیے صراط مستقیم پر گامزن ہو جانا ہے۔ اسی کام کے لیے اللہ نے ہم کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اور بار بار دعا کرنے کی درخواست کی ہے کہ ہر نماز میں دعا کرو، بلکہ ہر رکعت میں دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم۔ دن میں ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتوں میں فرض کتنی رکعتیں ہیں؟ فجر کی 2، ظہر کی 4، 6، عصر کی 4، کتنی ہو گئی؟ 10، پھر اس کے بعد مغرب کی 3، 13، پھر عشاء کی 4، 17 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ 17 رکعتوں میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ پھر نوافل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، ان سب کو ملا لیجئے تو کتنی رکعتیں ہو جائیں گی، اور ان ساری رکعتوں کے اندر اللہ سے درخواست کی جاتی ہے اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دیے، ہم کو سیدھا راستہ بتا دیجئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ راستہ کتنا اہم ترین راستہ تھا، اور اللہ کو یہ بھی معلوم تھا، اللہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس راستے پر رکاوٹیں بھی بہت آتی ہیں، شیطان کے حربے بھی یہاں بہت کام کرتے ہیں، نفسانی تقاضے بھی یہاں پر انسان کو ادھر ادھر جو ہے بہکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں میرے سے دعا کیا کرو۔ اس سے اہمیت معلوم ہو رہی ہے، اور اہمیت کے ساتھ ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ راستہ صراط مستقیم ایسا راستہ ہے جس کے اندر کچھ رکاوٹیں، کچھ پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں۔ کیا پریشانیاں آ سکتی ہیں؟ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کھڑے ہو کر کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ چیلنج کیا اور کہا کہ اے اللہ ان تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ،
جو تیرا سیدھا راستہ ہے اسی راستے پہ بیٹھوں گا، وہاں بیٹھ کے بہکاؤں گا، راہ ماروں گا۔ اور پھر کیسا بہکاؤں گا؟ میں ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چار طرف سے آ کے حملہ کروں گا۔ چاروں طرف کا ذکر کیا اس نے، چاروں طرف سے حملہ کروں گا۔ پھر تو ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، اے اللہ آپ بیشتر اپنے بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے، وہ سب راہ سے بھٹک جائیں گے۔ اتنی میں کوشش کروں گا۔ جب اتنا سخت چیلنج اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کیا، تو اسی لیے اللہ نے اپنی رحمت خاصہ سے ہم کو اور آپ کو حکم دیا کہ تم اللہ سے دعا مانگو اور بار بار دعا مانگو، دن میں 10 نہیں، 20 نہیں، 50 دفعہ دعا مانگو، اور اس میں کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ معلوم ہوا کہ اس کے اندر کوئی ڈینجرس چیزیں بھی ہیں، نفس کے تقاضے بھی ہیں، شیطان کے حربے بھی ہیں، اس لیے بچ کے چلنا ہوگا۔ یہیں پر آ کر اس بات کی ضرورت پڑتی ہے آدمی کو کہ کسی کی رہبری حاصل کرے، اس لیے کہ جس راستے پر بھی آپ چلنا چاہتے ہیں، دنیا کے راستے بول رہا ہوں، جو راستہ کبھی آپ نہ گئے ہوں تو کسی رہبر کو ساتھ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ ساتھ میں لے لیتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کہاں کیا ہوگا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، کوئی ساتھ میں ہو جو ان چیزوں کو جانتا ہو۔ اور راستے میں ایسے چور ڈاکو آئیں تو ان کو کیسا جو ہے بچ کے ان سے نکلنا چاہیے، اس کی کچھ ترکیبیں ورکیبیں بھی وہ جانتا ہو، ایسے آدمی کو ساتھ میں لے کر جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے پر صراط مستقیم بھی ہے تو آسان بھی ہے تو سیف بھی، لیکن سیف ان کے لیے ہے جو کسی سیف آدمی کو لے کے جاتے ہو، سمجھے نا؟ جو کسی ایسے آدمی کو لے کے جاتے ہو ان کے لیے سیف ہے، ورنہ تو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بار بار یہ دعا کرنے کے لیے ہم کو نصیحت کی، اور بار بار دعا کرائی جاتی رہتی ہے۔ تو بہرحال اس راستے پہ چلنا ہے، اور اس راستے پر چلنے میں رکاوٹیں آنے کے امکانات موجود ہیں، خدشات موجود ہیں، تو کسی کو رہبر بنا لیا جاتا ہے جس نے راستے کو دیکھا ہو، پرکھا ہو، جانچا ہو، اور ان راستوں کی ان چیزوں کو ختم کرنے اور اس سے بچا کے لے جانے کی ترکیبیں اس کو معلوم ہو، تدبیروں کا سلیقہ ہو، ایسے آدمی کو ساتھ میں لے کے جاتے ہیں تو راستہ سیف طور پر، صحیح طور پر آپ کو پہنچا دیتا ہے منزل کی طرف۔ تو بھائیو یہ ہے کام جس کے لیے ہم دنیا میں آئے، لیکن عام طور پر اس میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ لیکن ان کوتاہیوں کی وجہ کیا ہے؟ کوتاہیوں کی بنیادی وجہ کئی چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اسے اپنی منزل یاد نہیں ہے۔ آیا تھا انسان کہاں سے؟ آیا تھا جنت سے، اور پھر اس کو جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جانے سے پہلے آخرت واقع ہوگی۔ آخرت کی سب سے آخری منزل جنت ہے یا دوزخ؟ اس سے پہلے بھی منزلیں ہیں، جیسے قبر کی منزل بھی آخرت کی منزل ہے اور وہ پہلی منزل ہے۔ اس کے بعد حشر قائم ہوگا، یہ بھی آخرت ہی کا ایک حصہ ہے۔ اس کے اندر حساب اور کتاب کے مراحل ہوں گے، یہ بھی آخرت ہی کا ایک حصہ ہے۔ جب حساب و کتاب کے مرحلے پورے ہو جائیں گے تو پھر اللہ کچھ لوگوں کو جنت میں اور کچھ لوگوں کو دوزخ میں بھیجیں گے، اور یہ دوزخ میں جانے والے، جنت میں جانے والے اپنی اپنی گویا منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ آخری چیز ہے جو آخرت کی منزلوں میں سے ہوگی۔ تو جنت میں جانا ہے، ہم جنت میں آئے، جنت سے آئے تھے، اور اس کے پہلے آخرت، اور جب آخرت کو پہنچنا ہے تو اس سے پہلے آخرت میں پہنچنے کا ایک پل ہے، اس پل کا نام ہے موت۔ موت سے گزر کر
آخرت کی پہلی منزل میں پہنچتا ہے جس کا نام ہے قبر، اور پھر وہاں سے جب اللہ چاہتے ہیں تو حشر برپا کر کے وہاں پر انسان کو لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کن بات ہو کر جنت میں یا دوزخ میں انسان جاتا ہے۔ یہ بات ہم عام طور پر بھولے ہوئے ہیں۔ موت یاد نہیں ہے، قبر یاد نہیں ہے، اور حشر یاد نہیں ہے، آخرت کی منزلیں یاد نہیں ہیں، حساب اور کتاب کے مراحل یاد نہیں ہیں، اور پھر اس کے آگے جنت و دوزخ یاد نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ہم بھولے ہوئے ہیں اور دماغ سے ہم نے ان کو نکال ڈالا، اور اس لیے نکال ڈالا کہ ہمارے سامنے دنیا ہے، دنیا کو دیکھ رہے ہیں، یہاں کا کھانا، یہاں کا پینا، یہاں کی رہائش، یہاں کا مکان، یہاں کی آسائش، یہاں کی دولتیں، یہاں کا مال و دولت، یہاں کی جو ہے لبھانے والی چیزیں، زیب و زینت کی چیزیں، یہ سب چیزیں ہیں جو انسان کے دل کے اوپر ایسی مسلط ہو گئی کہ یہ ساری چیزیں اس کے دماغ سے نکل گئی۔ جب یہ نکل گئی تو اسے یہ یاد نہیں رہا میں بندہ بننے کے لیے آیا ہوں۔ بندگی یاد کب آتی؟ جب اسے یہ یاد ہوتا میں یہاں سے جانا بھی ہے بھائی، ایک دن موت آئے گی، مرنا ہے، پھر قبر میں جانا ہے، پھر اس کے بعد حشر ہے، حساب و کتاب ہے، پھر آگے فیصلہ ہوگا، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، جنت کا کہ دوزخ کا۔ یہ جب آئے گا آدمی کے سامنے احوال، اس کے دماغ کے اندر یہ سب چیزیں، تو اس کا دل متوجہ ہوگا کہ بھائی میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، اور جب مجھے دنیا سے موت کے وقت میں جانا ہے تو کیا لے کے جانا ہے۔ یہ ہے جو بھول ہو رہی ہے ہم لوگوں سے۔ اسی لیے کہا گیا کہ موت اور آخرت کو یاد کرنا ایک ایسا نسخہ شفا ہے جو آدمی کو بے شمار بیماریوں سے پاک کر دیتا ہے، بے شمار بیماریوں سے پاک کر دیتا ہے۔ جب موت یاد آئے گی، قبر یاد آئے گی، اور اس کے ساتھ حشر یاد آئے گا، تو پھر انسان کے اوپر ایک جو ہے عجیب و غریب کیفیت کا طاری ہو جانا ضروری ہے۔ کیسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کو اس کے اوپر کچھ بھی احساس نہ ہو؟ جیسے کہتے ہیں کہ ایک عورت حضرت عبید بن عمیر کے پاس آئی۔ حضرت عبید بن عمیر ایک بڑے بزرگ تھے، بغداد کے رہنے والے، اور وہ ایک تاجر بھی تھے۔ تاجر ہونے کے باوجود اتنے بڑے ولایت کے مقام پر پہنچے کہ کیا کہا جائے۔ لوگ ان کا نام لے کے جہاں پر قحط ہو دعا کرتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی۔ ایسے اللہ کے نیک بندے تھے، بغداد کے رہنے والے تھے۔ اسی بغداد میں ایک میاں اور بیوی رہتے تھے۔ بیوی بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ ایک بار اس نے نہا کر دھو کر کپڑے وپڑے پہن کر زیب و زینت سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کر کے آئینے میں دیکھا تو خود پر فریفتہ ہو گئی، خود ہی پر فریفتہ ہو گئی، اور اپنے شوہر کو جو بازو بیٹھا تھا کہنے لگی کہ میں کیسی ہوں، کیا کوئی دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھے اور میرے فتنے میں مبتلا نہ ہو؟ شوہر کہنے لگا کہ ہاں تم اتنی حسین ہیں، اتنی جمیل ہیں کہ تم کو دیکھنے والا فتنے میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن یہاں ایک شخص ایسا ہے جو تمہارے فتنے میں نہیں آ سکتا۔ بیوی کہنے لگی وہ کون؟ شوہر کہنے لگا وہ ہیں عبید بن عمیر، تم ان کو بہکا نہیں سکتی، وہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، ان کے دل میں آخرت کی فکر یوں گھسی ہوئی ہے اور اللہ سے تعلق ان کے دل کے اندر ایسا بسا ہوا ہے کہ تم ان کو چکما دینے میں ناکام ہو جاؤ گے۔ تو وہ عورت کہنے لگی مجھے آپ اجازت دیں تو ذرا دیکھاؤں ان کو میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ دیکھ لو، میری بھی بات پکی ہے، تم ان کو بہکا نہیں سکتی۔
کہتے ہیں کہ وہ عورت گئی ان کے پاس اور کچھ بات کرنے، مشورہ کرنے، مسئلہ پوچھنے کے عنوان پر پہنچی اور جا کر ان کے سامنے بیٹھ گئی، کچھ پوچھنے لگی اور پوچھتے پوچھتے اپنا پردہ ہٹا دیا۔ پردہ ہٹائی تو انہوں نے ٹوکا اور کہا کہ عورت کسی مرد کے سامنے بے پردہ نہیں ہو سکتی، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس کے باوجود اس نے جو ہے بالکل ہی سارا پردہ اٹھا دیا اور پھر اس کے بعد غلط خواہش کا اظہار کرنے لگی۔ تو حضرت عبید بن عمیر ان کے اوپر کپکپی طاری ہو گئی، وہ پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس عورت سے کہا کہ اے عورت، میں تجھ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر تو ان سوالات کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دے تو پھر اس کے بعد تیری بات پر غور کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے کچھ سوالات کروں، پہلے اس کا جواب دینا۔ اس نے کہا بہت اچھا، پوچھیے کیا پوچھنا ہے۔ تو حضرت عبید بن عمیر کہنے لگے مجھے سب سے پہلے تو یہ بتانا کہ اگر اللہ کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے کے لیے کھڑا ہو تو تب بھی کیا تجھے یہ خواہش ہوگی جس خواہش کا تو اظہار کر رہی ہے؟ کیا اس وقت بھی تو اس بات کی خواہش کر سکتی ہے جب اللہ کا فرشتہ کھڑا ہو روح قبض کرنے کے لیے؟ اتنا کہنا تھا کہ اس کے بدن پہ جھرجھری آ گئی۔ واقعی یہ چیز ایسی ہے کہ انسان کو مجبور کرے گی، اگر وہ سوچ رہا ہو، غور کر رہا ہو، سمجھ رہا ہو اور دل کے ساتھ سن رہا ہو۔ اس کے بدن پہ جھرجھری آئی اور وہ کہنے لگی کہ نہیں، اس وقت تو میں ایسی خواہش نہیں کر سکتی۔ حضرت عبید بن عمیر کہنے لگے کہ اچھا مجھے یہ بتا کہ تیرا جنازہ رکھا گیا ہو، قبر میں تجھے اتارا جا رہا ہو، وہاں پر کیا تجھے خواہش ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر تو اس کی حالت اور خراب ہو گئی۔ موت، پھر اس کے بعد قبر میں اس کو رکھا جا رہا ہو۔ جب آدمی ان کا تصور کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، موت کا مراقبہ صوفیہ اسی کو کہتے ہیں کہ یوں مراقبہ کرے کہ میں مر گیا ہوں اور اس کے بعد مجھ کو لے جایا جا رہا ہے، میری نماز پڑھائی جا رہی ہے، مجھے قبر میں دفنایا جا رہا ہے۔ حضرت نے یہ کہہ کر اس کا گویا مراقبہ کرا دیا۔ جب انہوں نے یہ پوچھا تو وہ اور پریشان ہوئی اور کہنے لگی کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایسے وقت میں کوئی ایسی خواہش کرے۔ حضرت نے کہا اچھا مجھے بتا، حشر کا میدان ہو، وہاں پر ساری مخلوق موجود ہو، حساب و کتاب ہو رہا ہو، تو کیا ایسے وقت اس خواہش کا اظہار تو کر سکتی ہے؟ اس کے اوپر اور زیادہ حالت طاری ہو گئی، حتیٰ کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگی کہ حضرت اب تو سمجھ میں آ گیا، اب تو سمجھ میں آ گیا۔ یہ کہہ کر وہاں سے توبہ کرتے ہوئے اٹھ کے آ گئی، اٹھ کے آئی اور اپنے شوہر کو بتائی کہ واقعی تم نے ٹھیک کہا تھا، اس آدمی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ ایسا اللہ والا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت و جلالت اور آخرت کی فکر و طلب ایسی جمع ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی عورت دھوکے میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ عورت اتنی عابدہ، اتنی زاہدہ اور ایسی متقی و پرہیزگار ہو گئی، ہر وقت عبادت کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ ایک دفعہ اس کے شوہر نے کہا کہ بھائی مجھے شکوہ ہے عبید بن عمیر سے کہ میری عورت تو ان کو بہکانے گئی تھی، انہوں نے اس کے اوپر ایسا جادو کر دیا کہ یہ تو اب میرے قابل ہی نہ رہی، جب دیکھو نماز، جب دیکھو ذکر، جب دیکھو فکر، جب دیکھو اللہ اللہ، یہ اس کا حال ہو گیا۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی موت کو سوچتا ہے، موت کے بعد کے مراحل کو سوچتا ہے اور حشر اور جو ہے اس کے بعد کی منزلوں کو سوچتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو سوچنے اور یاد رکھنے اور ان کا استحضار کرنے کے بعد
کوئی مطلب نہیں اس بات کا کہ آدمی کے دل کے اندر کوئی اس چیز سے جو ہے یہ نہ پیدا ہو، احساس پیدا نہ ہو، شعور نہ پیدا ہو، آدمی غفلت کی زندگی گزارے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج ہماری مجلس کی ابتدا ہے، تو ابتدا میں ایک ایسی چیز بیان کروں جو میرے لیے اور آپ کے لیے اور سب کے لیے راستے پر چلنے میں آسانی پیدا کرنے والی ہو، اور وہ ہے ذکر موت اور فکر آخرت۔ ذکر موت اور فکر آخرت۔ جب ذکر موت ہوگا، فکر آخرت ہوگی، تو ظاہر بات ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کے اندر ایک احساس جاگزی ہوگا، احساس بیدار ہوگا، شعور پیدا ہوگا، اور اس کی وجہ سے ہم اگلی زندگی کو ٹھیک طور پر انجام دینے کے لیے اپنے اندر ہمت پائیں گے۔ اس لیے میں نے اس وقت آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی۔ ایک آیت تو یہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن پاک کے اندر واضح الفاظ میں یہ مضمون آیا ہے اور ایک سے زائد مقام پر آیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آدمی موت سے غافل کیسے رہ سکتا ہے؟ اسے ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے آج نہیں تو کل مجھے مرنا ہے۔ اب جو اپنے آپ کو مرنے پر تیار رکھتا ہو، مرنے کے لیے تیار رکھتا ہو، وہ خواہش پہ کیسے چل سکتا ہے؟ وہ اپنی انانیت کو کیسے پال سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو دین سے جدا رکھ کر کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے یہ سب کام وہ کرنے لگے گا، اس کے اندر احساس پیدا ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم نے ہم کو یہ سبق پڑھا دیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ حالانکہ بھائیو یہ ایسی بات ہے کہ اگر قرآن میں نہ بھی آئی ہوتی تو سب کو معلوم تھی یہ بات۔ یہ قرآن میں آنے کی بات ہی نہیں تھی اصل میں، اس لیے کہ یہ تو ایسا ہے جیسے کہیں سورج نکلنے والا ہے۔ اگر کہا جائے سورج نکلنے والا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی سورج تو نکلنے والا سب کو معلوم ہے، ہم تو روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے روزانہ سورج کو نکلتا ہوا دیکھتے ہیں اور اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اسی طریقے پر دنیا میں روزانہ موت کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے۔ اور اب تو ہول سیل موت ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں کہیں موت ہو گئی، کہیں موت ہو گئی، موت کی خبریں دیر سے معلوم ہوتی تھی، لیکن آج تو ایسا ہے کہ جگہ جگہ سے موت کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ فلائٹ گر گئی، 180 آدمی چلے گئے، کل کی پرسوں کی شاید خبر ہے۔ فلائٹ کا حادثہ ہو گیا اور یک مشت سب کے سب چلے گئے دنیا سے۔ اسی طرح حوادث ہوتے رہتے ہیں، ویسے بھی موتیں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ کون سا گھر دنیا میں ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر میں آج تک کوئی نہیں مرا؟ اگر اس کے گھر میں کوئی نہ مرا ہوتا تو اس کا دادا ہی نہیں، پر دادا اور اس سے اوپر والا دادا، پتہ نہیں کتنے دادا، وہ سب زندہ ہوتے، ساری دادیاں بھی ہوتی۔ لیکن ہر گھر میں موت واقع ہے، ہر گھر کا فرد دنیا سے جا چکا ہے، سب کو معلوم۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ بات ایسی نہیں تھی کہ قرآن کریم میں آتی، اس لیے کہ سب کو معلوم، اور صرف مسلمان ہی نہیں، ہر کافر کو معلوم، ہر فاسق کو معلوم، ہر بدبخت کو معلوم، ہر نیک کو معلوم، ہر ایک کو معلوم، سب کو معلوم ہے کہ موت آنے والی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی بدیہی یہ بات تھی، واضح ترین بات تھی، تو پھر قرآن جیسی عظیم ترین کتاب میں اللہ نے یہ کیوں بیان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت؟ جیسے یہ قرآن میں نہیں آیا کہ روزانہ سورج نکلا کرتا ہے، روزانہ غروب ہوتا ہے، کہیں آیا قرآن میں؟ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ سب کو معلوم۔ کل نفس ذائقۃ الموت بھی سب کو معلوم، کوئی اس کا منکر بھی نہیں۔ دنیا میں خدا کے منکر ہیں،
رسول کے منکر ہیں، اللہ کی کتابوں کے منکر ہیں، اولیاء اللہ کے منکر ہیں، اور جو ہے بہت ساری چیزوں کی انکار کرنے والے ہیں، لیکن آپ کو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ موت نہیں ہے۔ موت تو بدیہی چیز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے قرآن جیسی عظیم ترین کتاب میں یہ واضح ترین بات کو کیوں ذکر فرمایا؟ بات دراصل یہ ہے کہ واقعی موت کا کوئی منکر تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اور اس کا مشاہدہ ہونے کے باوجود، گھر گھر میں موت واقع ہونے کے باوجود موت سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ اس غفلت کی بنا پر اللہ نے ذکر کیا، اور یہ اللہ کی رحمت کا پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو غفلت دور کرنے کے لیے یہ نازل فرمایا قرآن کریم کے اندر، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اگر اللہ نازل نہ کرتے تو بھی اللہ سے کون پوچھ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری غفلت کو دور کرنے کے لیے محض اپنی رحمت سے یہ نازل فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے سب کے سب تیار رہو، غافل نہ رہو۔ غافل رہو گے تو پتہ نہیں کب موت آئے گی، اچک کے تم کو لے کے جائے گی، تو پھر تمہارے پاس تو کوئی چیز نہ رہے گی۔ اس لیے اللہ نے متوجہ کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایک تو یہ آیت پڑھی تھی، دوسری آیت میں نے پڑھی تھی رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نیک بندوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ نیک بندے ہیں جن کو خرید و فروخت اور تجارت نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، نہ نماز سے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ یہ سب کام وہ برابر کرتے رہتے ہیں۔ تجارت کرنا ہے تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت کرنا ہے تو خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں۔ ان ساری دنیاوی مصروفیات کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے نیک اور لاڈیلے بندے وہ ہوتے ہیں جو آخرت سے غفلت میں مبتلا کبھی نہیں ہوتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، اور قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس میں قیامت کے دن کا ذکر آیا ہے، قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت بیان کی۔ اس سے معلوم ہوا اہل اللہ کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت آخرت کو یاد رکھنا، اللہ کو جیسے یاد رکھنا، آخرت کو بھی یاد رکھنا، اور آخرت سے ڈرتے رہنا کہ وہ دن کیسا عجیب دن ہوگا، کیسا خطرناک دن ہوگا۔ اس دن کا دنیا میں ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ وہاں پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہاں تو ساری مخلوق جمع ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آخری شخص جو آئے گا وہ سب کے سب وہاں جمع ہوں گے۔ کیسا حال ہوگا؟ ذرا حج ہی میں جا کے دیکھ لیجئے کیسا لگتا ہے۔ حالانکہ حج تو اس کے مقابلے میں ظاہر بات ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حج میں 30 لاکھ 40 لاکھ، کوئی کہتے ہیں 50 لاکھ ہوتے ہیں، لیکن 40-50 لاکھ قیامت کے میدان کے اعتبار سے آپ سوچ لیجئے کیا حیثیت۔ دنیا میں اس وقت اربوں کھربوں لوگ موجود ہیں، یہی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اب وہاں تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے تمام زمانوں کے تمام علاقوں کے لوگ ایک جگہ پر جمع کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا حال ہوگا۔ حج میں ہی اتنی پریشانی لگتی ہے، لوگوں کی بھیڑ، اور خاص طور پر جب مینا میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں، عرفات کے میدان میں، لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچ لیجئے کہ وہاں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں آتا ہے، اسی کو سنا رہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک جگہ قدم رکھنا چاہے گا
لیکن جگہ کی تنگی کی وجہ سے اس ایک جگہ پر 1000 قدم آگے پڑیں گے. کتنے؟ 1000 قدم. ایک ہی جگہ پر پیر رکھنے کے لیے ادھر سے کوشش کرے گا 1000 قدم آگے پڑیں گے ایک جگہ پر کہ میں رکھوں میں رکھوں میں رکھوں. ہر آدمی کوشش کرے گا کہ اس جگہ پر میرا قدم ٹک جائے. لیکن کیسے ٹکے گا جب 1000 قدم آ رہے؟ اگر بھیڑ کا موقع ہو اور وہاں تنگی ہو، اس تنگی میں آپ کہیں قدم کو جمانے کی کوشش کر رہے ہوں اور 1 سے 4 قدم وہاں آ جا رہے ہوں، کتنی پریشانی ہوتی ہے. آپ سوچئے 4 قدم کے آنے سے یہ پریشانی دنیا میں، وہاں پر 1000 قدم ایک ہی جگہ پر آ کے پڑ رہے ہوں تو انسان کا کیا حال ہو. ایسی خطرناک چیز ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اس کے احوال بیان کیے ہیں، اس کے اندر کی خطرناکی کا تذکرہ کیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے اور ایک جنگل میں قیام کیے ہوئے تھے. صحابہ مختلف جگہ پر جا کے آرام کر رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اسی جگہ پر یہ آیتیں نازل ہوئی. نازل ہوتے ہی اللہ کے نبی نے اعلان کرایا کہ جو لوگ منتشر ہیں وہ سب کے سب جمع ہو جائیں. سارے صحابہ جمع ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی ابھی میرے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی اور ان آیتوں کو پڑھ کے سنایا. جب یہ آیتیں پڑھی اللہ کے نبی کے صحابہ پر عجیب حالت اور کیفیت طاری ہو گئی اور بعض لوگوں نے اس کیفیت اور حالت کے اندر اپنے کپڑے پھاڑ لیے. اپنے کپڑے پھاڑ لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا زلزلہ تو بہت بڑا زلزلہ ہوگا جو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا. آج کل جو دنیا میں آتے ہیں زلزلے وہ کسی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، بڑے بڑے علاقوں میں، ایک ملک میں، ایک شہر میں، 2-4 بستیوں میں آتے ہیں. لیکن بھائیو یہاں تو یہ ہے کہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. آگے آیتیں ہیں اس میں کہا گیا یہ ایسا دن ہوگا ترونھا تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت. وہاں اگر کوئی دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی تو وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، اسے بچہ بھی یاد نہیں رہے گا. اور کوئی حاملہ عورت ہوگی تو خطرناک اور وحشتناک جو صورتحال وہ دیکھے گی تو اس کی وجہ سے اس کا بچہ وضع ہو جائے گا. اور لوگ جو چلیں گے تو شراب پیے ہوئے لوگوں کی طرح چلیں گے، پیر ڈگمگا رہے ہوں گے حالانکہ انہوں نے کوئی شراب نہیں پی ہے. اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا. تو بھائیو یہ سب آیتیں ہیں. تو بتانا یہ ہے کہ میں ان آیتوں کو آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ ہمیں موت اور آخرت دونوں یاد کرنا ہے. لیکن یہ مضمون ابھی ادھورا ہے. اس ادھورے مضمون کو انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں پورا کیا جائے گا اور اس مضمون کو دل میں جمانے بٹھانے کی کوشش آپ کو کرتے رہنا چاہیے. اور جو تمہیدی گفتگو آج میں نے آپ کے سامنے کی اور بتایا ہماری منزل کیا ہے اور اس منزل کا راستہ کیا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے اس راستے پر چل کر اس منزل کو پانے کی جد و جہد، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے دماغ پر مسلط رہنا چاہیے کہ بھائی یہ کام مجھے کرنا ہے، یہ کام مجھے کرنا ہے. وہ کیا کام ہے؟ عبدیت، غلام بننا، اللہ کا بندہ بن جانا. بس اللہ کا بندہ بننے کی فکر یہاں سے آج لے کے جائیے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.